باب التعجیل من جمع، مزدلفہ سے رات کو جلدی واپس ہو جانا۔ مزدلفہ کے حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ ایک ہے مبیت مزدلفہ اور ایک ہے وقوف مزدلفہ۔ وقوف مزدلفہ کا تعلق ہے بعد طلوع صبح صادق کے بعد ٹھہرنا، اور مبیت کا مطلب یہی ہے کہ وہاں پہ رات گزارنا، تو دونوں الگ چیزیں ہیں۔ مبیت مزدلفہ جو ہے جمہور کے ہاں واجب ہے اور وقوف مزدلفہ سنت ہے۔ احناف کے ہاں اس کا الٹ ہے، ہمارے یہاں وقوف مزدلفہ واجب ہے، مبیت مزدلفہ سنت ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے مبیت اور وقوف کا کیا فرق ہے، عموماً خلط ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں مبیت مزدلفہ رات وہاں گزارنا سنت ہے، لیکن وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے اور جمہور کے اس کا عکس ہے۔ وقوف مزدلفہ ہوگا بعد طلوع صبح، سمجھ آ رہی، یعنی صبح کے بعد، صبح صادق کے بعد کچھ دیر وہاں پہ رک کے جانا۔ اگر ایک آدمی جلدی جائے مزدلفہ سے تو جا سکتا ہے کہ نہیں، تو یہ اسی پہ مبنی ہے۔ ہمارے یہاں جب وقوف واجب ہے تو وقوف کے بعد جا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں، اور ان کے مبیت واجب ہے تو مبیت کے بعد جا سکتا ہے، پہلے نہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ باقی اب یہاں پہ مزدلفہ سے جب واپس ہونا ہے تو کیا کرنا ہے وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ مزدلفہ سے سیدھا جانا ہے جمرہ عقبہ کے پاس۔ جمرہ عقبہ جو ہے، عقبہ یہ مکہ کے قریب ہے، اور کیا کہتے اس کو، مکہ کے قریب ہے۔ تو اب اس کی رمی کر کے جمرہ عقبہ کی، اور پھر جانا ہے واپس مینا میں۔ تو اب 10 ذی الحجہ آ رہا ہے نا، تو 10 ذی الحجہ میں سب سے پہلے رمی کرنی ہے، رمی کرنے کے بعد جا کے ذبح کرنا ہے، پھر حلق کرنا ہے، پھر طواف کرنا ہے۔ یہاں پہ جو آ رہا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام نے ان کو بروقت بھیج دیا تھا کہ آپ جائیں، تو یہ چلی گئی، اور جانے کے بعد انہوں نے پھر رمی بھی کر لی، رمی کر کے طواف افاضہ بھی اسی دن کر لیا، سمجھ آ رہی، 10 ذی الحجہ کو، یعنی بروقت فارغ ہوگی، چونکہ یہ نبی علیہ السلام کی باری میں تھی تو اس لحاظ سے یہ مسئلہ تھا، سمجھ آ رہی۔ تو اب یہ وہاں سے کب نکلی ہوں گی؟ تمہارے یہاں تو وقوف مزدلفہ کے بعد یہ گئی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو وقوف مزدلفہ کے بعد جب یہ گئی ہیں تو جا کے انہوں نے رمی کی ہے۔ اب رمی کب کی ہوگی، سمجھ آ رہی؟ اب رمی کا بھی پیچھے مسئلہ گزر چکا ہے کہ جمرہ عقبہ کی رمی جو یوم النحر کے دن کرنی ہے، یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے، ادھر ہی سنیں۔ شوافی اور حنابلہ کے ہاں بعد نصف اللیل کر سکتے ہیں، تو ان کے مذہب میں تو اشکال نہیں، بلکہ ان کی دلیل ہے کہ حضرت ام سلمہ نے جا کے رات کو رمی کی ہے۔ ہمارے نزدیک تو رات کو رمی ہوتی نہیں، بلکہ بعد طلوع صبح ہوتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ گئی ہیں یہاں سے مزدلفہ سے جا کے انہوں نے رمی کی ہے، پھر نماز پڑھی ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے اگر وہ طلوع صبح کے بعد یہاں سے گئی ہیں، سمجھ آ رہی، تو ان کی جو رمی ہے تو وہ بھی بعد صبح ہی ہے، رات میں نہیں ہے، وہ بھی کیا ہے، صبح میں ہی ہے، رات میں نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ یہاں سے جب گئی ہیں تو آخر وقت تو ان کو جاتے ہوئے لگے نا،
تو جب جاتے وقت لگا ہے تو ان کی جو رمی تھی وہ بعد طلوع صبح ہوئی ہے، پہلے نہیں ہے۔ باقی وہ گئی یہاں سے رات کو ہیں یا دن کو ہیں، بات سمجھ آ رہی؟ چونکہ یہاں پہ روایت میں آ رہی ہے، آپ نے ان کو کہا لا ترم الجمرۃ حتی تطلع الشمس، جمرے کی رمی نہ کرنا یہاں تک کہ سورج کیا ہو جائے، طلوع ہو جائے۔ تو آپ خود ان کو کہہ رہے ہیں کہ جمرے کی رمی طلوع شمس کے بعد کرنی، پہلے نہیں کرنی۔ باقی ان کا جو عمل ہے وہ آگے آ رہا ہے تو اس کو ادھر ہی دیکھتے ہیں۔ دیکھیں ذرا پہلی روایت جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں انا ممن قدمہ، میں ان لوگوں میں سے تھا جن نبی السلام نے ان کو آگے کیا مزدلفہ کی رات اپنے کمزور اہل بچوں عورتوں میں کہ ان کے ساتھ جائیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ لیلۃ المزدلفہ ایک بات صرف بیچ میں رہ گئی ہے، بلکہ رہی نہیں، وہ آگے میں کرتا ہوں۔ جی چلیں۔ قال حدثنا محمد بن مسلم قال اخبرنا سفيان قال حدثنا سلمة بن خير عن حسن العرني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة وغيلمة بني عبد المطلب على أهل حمرات فجعل يلطخ فخاذنا فيقول أبينية لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس قال ابو داود اللطخ والضرب اللين۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں مزدلفہ کی رات یعنی بنو عبد المطلب کے لڑکوں کو آگے کر دیا گدھوں پر، اور آپ ہماری رانوں پہ ہاتھ مار رہے تھے یلطخ، اور کہہ رہے تھے اے بچوں جمرات کی رمی طلوع شمس کے بعد ہی کرنا، پہلے نہ کرنا۔ لطخ کہتے ہیں الضرب اللین۔ جی چلیں۔ ابھی قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا الوليد بن عقبه قال حدثنا حمزه بن زياد قال عن حبيب عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم ضعفاء اهله بغلس ويامرهم يعني لا تأكلون الجمرة حتى تطلع الشمس۔ جی آپ اپنے اہل کو آگے کرتے اندھیرے میں کہ بھی پہلے ہی چلے جائیں، اور ان کو آپ یہ حکم دیتے تھے کہ جمرات کی رمی تب کرنا جب سورج کیا ہو جائے، طلوع ہو جائے۔ جی۔ قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن ابي هذيل عن الضحاك يعني ابن عثمان عن هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها انها قال ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النهر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک صرف اشکال ہے کہ بھئی جب وقوف مزدلفہ واجب ہے تو پھر یہ عورتوں کو مقدم آپ پہلے کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، تو یہ احناف کے مذہب پہ اشکال ہے۔ تو اس میں احناف کے یہاں یہ استثناء ہے کہ اگر ایک آدمی سمجھ آ رہی خود کیا ہے مزدلفہ میں ہے لیکن وہ اپنے بچوں عورتوں کو پہلے ہی بھیج دے تو یہ جائز ہے، سمجھ آ رہی، اس میں پھر اس پر دم شم نہیں ہے، سمجھ آ رہی۔ تو نبی علیہ السلام تو رات کو بھیج رہے ہیں ان کو، تو یہ گویا کہ استثناء ہے عورتوں اور بچوں کا، بس یہ بات ہے۔ جی یہاں پہ جو روایت آئی ہے اس کا ترجمہ دیکھیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ کو بھیجا لیلۃ النہر، پس انہوں نے جمرہ کی رمی کی فجر سے پہلے، اب آئی تو یہ رات کو ہے، تو قبل الفجر سے مراد حنابلہ اور شوافیہ تو لیتے ہیں قبل طلوع الفجر رات میں، اور ہمارے ہاں قبل الفجر کا مطلب قبل صلاۃ الفجر ہے، فجر کی نماز سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے نہیں۔ صبح صادق طلوع ہو چکی تھی، انہوں نے پہلے جو ہے وہ رمی کی، اس کے بعد نماز پڑھی، ثم مضت، پھر وہ چلی، فافاظت، اور انہوں نے طواف افاضہ کیا، اور یہ وہ دن تھا کہ نبی علیہ السلام جو تھے یہ ان کے پاس تھے، یعنی وہ نبی علیہ السلام کی باری میں تھی، یعنی ان کی باری تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ توجہ کریں، یہاں پہ صرف ایک ذہن میں بات رکھنے، آگے اشکال آئے گا ادھر کروں گا ورنہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ یہ رات لیلۃ النہر ہے، یعنی صبح 10 ہے، اور یہ جو رات ہے لیلۃ النہر ہے۔ آگے جا کے ایک روایت آ رہی ہے، وہاں پہ مساء یوم النہر کا لفظ آ رہا ہے، مساء یوم النہر، تو
تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ حضرت ام سلمہ کی باری کی رات یہ نہیں تھی جو ابھی ہے 10 کی، بلکہ ان کی باری کی رات 11 کی تھی، مساء یوم النحر۔ تو اگر مساء یوم النحر ان کی باری ہے تو پھر تو ان کا جو دن بنے گا وہ تو یہ 10 کا دن نہیں بنے گا، ان کا تو دن بن جائے گا 11 کا دن بن جائے گا باری کا۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ اشکال ہے کہ یہاں لیلۃ النحر کی رات بھیجا ہے اور آگے آ رہا ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ میری باری کا دن مساء یوم النحر تھا۔ تو مساء رات تو پہلے ہوتی ہے، تو اگر مساء یوم النحر ان کی باری کا دن ہے، سمجھ آ رہی؟ مساء یوم النحر جو ان کی باری کا دن ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے لیلۃ النحر، نہر کی رات 10 بنتی ہے۔ اور اس حدیث میں جو واقعہ ہے اس میں مساء یوم النحر کا لفظ ہے اور ساتھ 11ویں کی رات کا ذکر ہے۔ وہ کہتی ہے میری باری کے دن مساء یوم النحر تھی، اور اس وقت آگے واقعہ ہے کہ طواف افاضہ لوگوں نے کر لیا تھا اور کچھ نے نہیں کیا تھا، اس طرح کی بات ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آنے والا جو رات تھی وہ ان کی باری کا دن تھا، تو اس لحاظ سے تو پھر دن ان کا اگلا بن جائے گا۔ تو اس کی تطبیق حضرت زکریا رحمہ اللہ نے تو یہ کی ہے کہ ویسے تو رات پہلے ہوتے ہیں دن بعد میں ہوتے ہیں، لیکن حج کے دنوں میں وہ کہتے ہیں کہ رات دن کے تابع ہوتے ہیں، یعنی دن گویا کہ پہلے ہوتے ہیں رات بعد میں ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے مساء یوم النحر سے مراد ان کے ہاں تو فٹ ہو جائے گا، انہوں نے جو بات کی ہے کہ دن 10ویں کا نبی علیہ السلام کی باری، یعنی دن پہلے آ گیا اور رات جو تھی وہ حضرت ام سلمہ کی باری تھی۔ لیکن یہ جو روایت ہے ادھر بات ختم ہو گئی اتنی، لیکن اس روایت میں تو لیلۃ النحر کا اطلاق 10ویں پہ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ لیلۃ النحر، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو بہرحال اس کی ایک توجیہ وہ آنکھ پہ جو میرے ذہن میں ہوگی وہ آپ کو بتاؤں گا کہ مساء یوم النحر کے اوپر جو اطلاق ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ 11ویں کی رات ہے بعد میں جو 10 کے بعد آ رہی ہے، بلکہ مساء یوم النحر سے مراد ظہر کے بعد کا وقت ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے یہ طویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ رات جو ہے وہ بعد میں آتی ہے دن پہلے آتا ہے۔ لیلۃ النحر جیسے حدیث میں اطلاق 10ویں کی رات پہ کیا گیا ہے تو رات پہلے ہوگی، دن بعد میں حضرت ام سلمہ کا تھا۔ اور مساء یوم النحر سے مراد ظہر کے بعد، مساء کا اطلاق بھی ظہر کے بعد سے ہی ہوتا ہے، سمجھ زوال کے بعد سے مساء شروع ہوتا ہے۔ تو یہ واقعہ جو پیش آیا تھا تو وہ رات کو نہیں آیا تھا 11ویں کی رات کو، بلکہ وہ واقعہ پیش آیا ہے ظہر سے مغرب کے درمیان تک۔ اچھا بہرحال دیکھیں، فرمت الجمرہ، دونوں جمرہ کی رمی کی قبل صلاۃ الفجر، نیچے لکھا ہوا ہے، پھر آپ چلی افاضہ کیا، اور یہ وہ دن تھا کہ نبی علیہ السلام ان کے پاس تھے، یعنی ان کی باری کا دن تھا۔ سمجھ آ رہی؟ تو اس میں شاید اس طرح بھی اشارہ ہے کہ آپ سفر میں تو آپ پہ تو باری ویسے ہی واجب نہیں تھی، قسم آپ استحباباً کرتے تھے، وجوباً نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اور آپ ویسے بھی سفر کے اندر بھی، سمجھ آ رہی، ممکن ہے آپ باری کی رعایت رکھتے ہو، سمجھ آ رہی، ضروری تو نہیں کہ یہ ان کی باری ہے تو جماع بھی ضروری ہو، سمجھ آ رہی، یعنی باری کی جو ترتیب چل رہی ہوگی اس کے مطابق جو ہے نا وہ یہ ترتیب چل رہی ہوگی۔ بہرحال ٹھیک ہو گیا، تو طواف افاضہ انہوں نے بر وقت کر لیا، اور ویسے بھی تحلل اصغر تو خیر ہو جائے گا عورتوں سے، تو پھر بھی رکنا ضروری ہے، سمجھ آ رہی، جب تک کہ طواف افاضہ نہ کیا ہو۔ اور طواف افاضہ نبی علیہ السلام نے کب کیا ہے؟ وہ تو 10ویں کو کر لیا تھا، ظہر آ کے آپ نے دوبارہ مینا میں پڑھی ہے یا مکہ میں پڑھی ہے، وہ اختلاف اپنی جگہ پر ہے۔ جی چلے، باقی جو ازواج تھی انہوں نے جو طواف افاضہ کیا ہے وہ آگے 11ویں کی جو رات تھی اس میں کیا ہے۔ جی چلے جی۔ ابھی قال حدثنا محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني عطاء قال اخبرني مخبر عن اسماء رضي الله تعالى عنها انها رمت الجمرة، قلت انا رمينا الجمرة بليل، قالت انا كنا نصنع على رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ یہ حضرت اسماء کی روایت ہے، انہوں نے جمرے کی رمی کی تو ان کے خادم نے کہا جی ہم نے تو جمرے کی رات میں نہیں رمی کر لی، تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایسے ہی کرتے تھے، حناف کے خلاف ہے۔
ٹھیک ہو گیا، لیکن اختلاف نہیں ہے مخالف، چونکہ بخاری وغیرہ کی روایت میں آتا ہے غلسنا کا لفظ، سمجھ آ رہی کہ ما رمینا الا بغلس، تو غلس جو ہے یہ طلوع صبح کے منافی نہیں ہے، سمجھ آ رہی، چونکہ نماز غلس میں پڑھنا تو غلس تو اس وقت ہوتا ہی ہے نا، فجر طلوع ہو جائے اور غلس بھی ہو، یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں۔ تو بلیل کا معنی متعارف رات، اصطلاحی رات نہیں، کیونکہ متعارف رات تو چلتی رہتی ہے صبح تک، سمجھ آ رہی، جب تک سورج واضح طور پہ نہیں روشنی نکل اس وقت تک رات چلتی ہے، حالانکہ اصطلاحی رات تو ختم ہو جاتی ہے پہلے سے۔ جی، تو بلیل کا معنی اصطلاحی رات جو ہے عرفی رات وہ مراد ہے جو کہ طلوع صبح کے منافی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ہم ایسے ہی کر لیتے تھے۔ جی ٹھیک ہو گیا، عورتوں میں آپ نے اجازت دی ہوئی تھی۔ جی قال حدثنا محمد بن حسين قال اخبرنا سفيان قال حدثني ابو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه سكينه وامرهم ان يرموا بمثل حصى القذف فاوضع في واد محصن۔ نبی علیہ السلام نے طواف افاضہ کیا تھا اس حال میں کہ آپ پہ سکینہ تھا، یعنی سکون سے آپ نے کیا، اور آپ نے صحابہ کو بھی حکم دیا کہ وہ رمی کریں حذف کی کنکری جیسی کنکری کے ساتھ، حذف وہی دو انگلیوں کے درمیان دبا کے پھینکی جاتی ہے، اس جیسی چھوٹی کنکری کے ساتھ۔ فاوضا، اور آپ نے اونٹ کو دوڑایا تھا وادی محصر میں، تیزی سے چلے تھے، سمجھ آ رہی، کیونکہ اللہ کا عذاب نازل آیا تھا، تو ایسی جگہوں سے انسان کو تیزی سے چلنا چاہیے۔ باقی طواف افاضہ جو آپ نے کیا وہ 10 کوئی کیا ہے، مکہ میں نماز پڑھی ہے یا مینا میں پڑھی ہے جا کے واپس، تو دونوں قسم کی روایات ہے۔ کسی نے کہا مکہ میں آپ نے تحیت الطواف پڑھے ہوں گے، تو سمجھنے والے نے سمجھے شاید آپ نے زور پڑھ لیے، بار تعویل ہے، اور مکہ کی ترجیح دیکھی جائے تو اس لحاظ سے پھر آپ نے مکہ میں زور پڑھی ہوگی۔ جی چلیں، باب یوم الحج الاکبر۔ ایک ہے حج اکبر، ایک ہے یوم حج اکبر، دونوں میں فرق ہے۔ حج اکبر تو اور ہے، حج اکبر سے مراد حج ہے، اور حج اصغر عمرہ ہو گیا۔ حج اکبر سے مراد قران ہے، اور حج اصغر سے مراد افراد ہے، اور حج اکبر سے مراد عرفہ ہے، سمجھ آ رہی، حج الاکبر یعنی یوم الوقفہ، جس دن عرفہ جو ہے وہ موافق ہو جائے کس کے، جمعے کے دن کے، تو یہ جو ہے وہ حج اکبر ہے، اور باقی مطلق جو ہے وہ حج جو ہے وہ حج اصغر ہے۔ اور یوم الحج الاکبر جو ہے، یوم الحج الاکبر، تو اس کے اندر پھر اور چیز ہے۔ یوم الحج الاکبر سے مراد جو حج اکبر کا دن ہے، تو یہ ہو جائے گا 9 ذی الحجہ ایک قول کے مطابق، یوم الحج الاکبر، چونکہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، وقوف عرفہ کیا جاتا ہے، تو یوم الحج اکبر سے یہ مراد ہو جائے گا حج اکبر کا جو دن ہے 9 ذی الحجہ۔ ٹھیک ہو گیا، یوم الحج الاکبر، یعنی ایک تو ہو گیا نا حج اکبر، سمجھ آ رہی، حج اکبر سے مراد تو قران ہو گیا نا، اور باقی جو ہے وہ حج افراد حج اصغر ہے، اور حج اکبر سے مراد مطلق حج، اور عمرہ جو ہے وہ حج اصغر ہے۔ اور یوم الحج الاکبر، یوم الحج الاکبر سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حج کرایا تھا نا لوگوں کو 9 ذی الحجہ کو، 9 ہجری کو، تو اس دن کو بھی حج یوم الحج الاکبر قرآن نے کہا ہے، سمجھ آ رہی، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّاسِ یوم الحج الاکبر، تو وہ حج یوم الحج الاکبر، جس دن حضرت ابوبکر صدیق نے 9 ہجری کا جو حج کا دن تھا، وہ جس دن حضرت ابوبکر نے اعلان کرایا تھا، تو وہ یوم الحج الاکبر ہے۔ تو یوم الحج الاکبر سے مراد ایک تو دن ہو گیا نامی ذی الحجہ کا ہر سال کی،
اور دوسرا یہ ہو گیا کہ یوم الحج الاکبر سے مراد وہ ابوبکر صدیق نے جو کیا کیا تھا، اعلان کرایا تھا، تو یہ یوم الحج الاکبر ہو گیا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں اس کو، یوم الحج الاکبر جو ہے وہ نامی کا دن شاید وہ دوسرے میں چلا گیا۔ نامی ذی الحجہ جب موافق ہو جائے کس کے، جمعے کے، تو پھر کیا ہو جائے گا، یوم الحج الاکبر، ٹھیک ہو گیا۔ اور حج اکبر جو ہے وہ، یعنی یہ یوم الحج الاکبر ہو گیا، اور حج اکبر کہ جب جمعہ جو ہے وہ موافق ہو جائے کس کے ساتھ، حج کے ساتھ، 9 کو، تو پھر وہ حج اکبر ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک حج الاکبر ہے اور ایک یوم الحج الاکبر ہے۔ جی چلیں جی۔ قال حدثنا معمر بن غير قال حدثنا وليد قال حدثنا هشام يعني بن الغازي قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النهر بين الجمرات في الحجة التي حج، قال اي يوم هذا؟ قال يوم النهر، قال هذا يوم الحج الاكبر۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو 9 ذی الحجہ جب موافق ہو جائے گا کس کے، جمعے کے دن کے، تو یہ ہو جائے گا حج اکبر، صحیح ہے۔ اور 10 ذی الحجہ کا جو دن ہے وہ ہو جائے گا یوم الحج الاکبر، 10 ذی الحجہ کا دن، جیسے اس حدیث کے اندر کہا گیا۔ تو کتنے قول ہو گئے ہیں، 2-3 بیان کر دیے۔ حج اکبر حج اور حج اصغر عمرہ۔ حج اکبر سے مراد قران ہے اور حج اصغر سے مراد افراد ہے۔ اور یوم الحج الاکبر جو ہے ابوبکر کا جو حج کا دن تھا جس دن انہوں نے اعلان کیا تھا، ٹھیک ہو گیا، وہ یوم الحج الاکبر ہے۔ اور اسی طریقے سے 10ویں ذی الحجہ جو ہے اس دن جو ہے یہ یوم الحج الاکبر، ٹھیک ہو گیا۔ اور جس دن جمعہ موافق ہو جائے کس کے، یوم عرفہ کے، تو یہ ہو جائے گا حج اکبر، حج اکبر، حج اکبر بھی ہو جائے گا اور یوم الحج الاکبر بھی ہو سکتا ہے۔ 12 اس طرح 3 اقوال علماء نے بنائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ہو گیا وقوف کیا یوم نحر کے دن جمرات ثلاثہ کے درمیان اس حج میں جو آپ نے حج کیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور آپ نے فرمایا یعنی جمرات ثلاثہ کے درمیان آپ ٹھہرے، اور آپ نے فرمایا یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا جی یوم النحر کے دن۔ تو جمرات کی جو آپ نے فرمایا یہ تو یوم الحج الاکبر ہے۔ جمرات ثلاثہ کے درمیان آپ رک گئے، رمی نہیں ذکر، ویسے آپ ٹھہر گئے ہوں گے جاتے ہوئے، تو واپس آتے ہوئے، تو آپ نے کہا یہ یوم الحج الاکبر ہے۔ جی چلیں۔ قال حدثنا محمد بن يحيى بن خالد عن حكم بن نافع حدثنا اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال بعثني ابو بكر رضي الله عنه من يؤذن يوم النهر بمنى الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الاكبر يوم النهر والحج الاكبر الحج۔ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ان لوگوں میں جو اعلان کریں گے یوم نحر کے دن منی میں کہ آئندہ سال کوئی مشرک حج نہ کرے، نہ بیت اللہ کا قریان ننگا طواف کرے، اور یوم حج اکبر یہ یوم النحر ہے، ایک قول یہی ہے اس میں، اور حج اکبر یہ حج ہے، تو گویا کہ دونوں الگ چیزیں ہوگی، حج اکبر حج اور یوم الحج اکبر سے مراد یوم نحر ہے۔ جی چلیں۔ باب اشهر الحرم، باب اشہر الحرم، حرم کے مہینے وہی ہے، آپ کو پتہ ہے 4 ہے، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ رجب کو رجب مضر اس لیے کہتے ہوئے اس کا اہتمام زیادہ کرتے تھے۔ جی چلے جی۔ ابھی قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا ایوب عن محمد عن ابی بکر رضی اللہ عنہ النبي صلی اللہ علیہ وسلم خطب في حجته فقال ان زمان قد استدار في يوم خلق الله السماوات والارض السنه 12 شهرا، سنت سال 12 مہینے ہوتے ہیں۔ جی۔ منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وذو الذي بين جمادى وشعبان۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو مشرکین تھے تو انہوں نے اگر محرم میں لڑائی کرنی ہوتی تو اس کو بنا دیتے سفر، سمجھ آ رہی؟ تو کہہ رہے کہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ اب جی
محرم جو ہے نا وہ آگے چلا گیا ہے. تو اس طریقے سے مہینے آگے پیچھے ہو گئے تھے سارے. آخری دفعہ جب نبی علیہ السلام نے حج کیا تو اس وقت جو اصل وقت میں تھا نا حج کے دن وہ تھے. قد استدارہ کہی آتی ہے کہ یہی مطلب ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سن میں حج کیا تھا وہ اپنے وقت سے ہٹا ہوا وقت تھا. جی چل. لیکن چونکہ مسئلہ کوئی نہیں ہے کیونکہ حج کی جو فرضیت ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کے بعد آئی ہے. ایک قول جو ہے راجے وہ یہی ہے کہ 9 ذی الحجہ کا جب حج گزر گیا تھا تو پھر حج فرض ہوا ہے. اس لیے آپ نے پھر جا کے 10ویں میں بلا تاخیر جا کے آپ نے حج کیا ہے. پیچھے مسئلہ گزر چکا ہے نا کہ حج جو ہے یہ مطلق اس میں ادال الفور ہے یا ادال التراخی ہے. سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. ابھی قال حدثنا محمد بن يحيى بن فياض قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي بكر رضي الله عنه معناه وقال ابو داود وسماه ابن عون قال عبد الرحمن بن ابي بكر في هذا الحديث. ٹھیک ہے. باب من لم يدرك عرفہ. توجہ کریں عرفہ کو وقوف وہ تو بعد ہے فرض ہے رکن ہے. اگر وقوف عرفہ نہ کیا تو حج ہوگا ہی نہیں ہے. باقی اس کی جو مقدار ہے وقوف کی وہ پیچھے مسئلہ گزر چکا ہے. حنابلہ کے ہاں اس کی مقدار فجر کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے. جمہور کے ہاں زور کے بعد سے شروع ہوتی ہے. تو بہرحال ان کے ہاں یہ ہے کہ ایک آدمی اگر زور سے پہلے بھی وقوف عرفہ کر لے تو فرض تو اس کا ہو جائے گا لیکن واجب میں کمی ہو جائے گی. اور جمہور کے ہاں یہ ہے کہ زور سے پہلے وقوف نہیں ہے. وقوف ہے تو زور کے بعد ہی ہے. سمجھ آ رہی؟ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ نبی علیہ السلام سے جو بھی وقوف ثابت ہے وہ زور کے بعد کیا ہے. یاد ہے نا کہ آپ منا سے آئے نمیرہ میں اورانا میں اور پھر اس کے بعد آپ آئے ہیں زور کے بعد وقوف عرفہ آپ نے کیا ہے. جی چلے جی. ابھی قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثني بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفه فجاء ناس او نفر من اهل نجد. چند اہل نجد کے لوگ آئے. جی. فامروا رجلا ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الحج. انہوں نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو آواز دے کیف الحج چونکہ دور دور لوگ کھڑے تھے. جی. آپ نے بھی حکم دیا ایک آدمی کو اس نے پکارا حج. حج جو ہے نا وہ یوم عرفہ ہے. لفظ حج کا تکرار بظاہر چونکہ دور آواز دینے کے لیے ہوتا ہے کہ جو اہم چیز ہوتی ہے اس کو ذرا اونچی آواز سے کہا جاتا ہے. جی. جو مزدلفہ کی رات آ گیا فجر سے پہلے پہلے تو اس کا حج پورا ہو جائے گا. سمجھ آ رہی؟ جی ٹھیک ہو گیا. جو آیا یعنی مطلب یہ ہے کہ عرفہ بھی کر لیا اور ساتھ ساتھ وقوف مزدلفہ بھی کر لیا. جی. منا کے 3 دن ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. پھر آپ نے اپنے پیچھے ایک ردیف بنایا. مزدلفہ سے حضرت فضل تھے نا اور پہلے جو تھے وہ حضرت اسامہ تھے. جی. ٹھیک ہو گیا. ابھی قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن اسماعيل قال حدثنا عمرو قال اخبرني عروة بن مدرس الطائي رضي الله عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني بجمع مزدلفہ میں آیا. قلت جئت يا رسول الله من جبل طيء میں آیا ہوں اے اللہ کے رسول جبل طی سے. میں نے تو اپنی سواری تھکا دی ہے. جی. نفس کو بھی تھکا دی ہے. میں تو ہر پہاڑ پہ رک کے آیا ہوں. من جبل ہو تب بھی ٹھیک ہے. من حبل ہو تب بھی ٹھیک. حبل کہتے ہیں پیچھے گزر چکا ریتلے راستے کو میدانی جگہ. تو مطلب یہ ہے کہ مجھے وقوف عرفہ کا یہی پتہ تھا میدان میں رکنا ہے تو میں تو ہر میدان میں تھوڑا تھوڑا رکتے آیا ہوں. سمجھ آ رہی؟ جی. کیا میرا حج ہو گیا؟ تفسہ. جس نے ہمارے ساتھ یہ نماز پڑھ لی سمجھ آ رہی مزدلفہ کی
مطلب وقوف مزدلفہ کر لیا اور عرفات میں اس سے پہلے رات یا دن میں ہے تو اس کا حج پورا ہو گیا۔ وقضا تفسہ کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی میل کچیل کو دور کرنے کے لائق ہے، دور کر سکتا ہے وہ اپنی میل کچیل، یہ نہیں کہ خود بخود دور ہو گئی، دور کر سکتا ہے وہ اپنی میل کچیل۔ باقی لیلاً او نہاراً وقوف عرفہ پڑھ لیا، اپنے مالکیہ کا استدلال تھا کہ وقوف عرفہ میں کچھ رات کا حصہ قیام فرض ہے، سمجھ آ رہی؟ ہمارے ہاں تو رات کا حصہ فرض نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ بلکہ ہمارے ہاں کیا ہے، وقوف مزدلفہ وقوف عرفہ جو ہے وہ دن دن میں کرنا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پہ واتا عرفات قبل ذالک لیلاً او نہاراً، عرفات آ جائے اس سے پہلے لیل میں یا نہار میں، سمجھ آ رہی؟ تو مطلب یہ ہے کہ یا صرف لیل میں آیا نہار میں آیا وہ تو ہو گیا ٹھیک، یا نہار اور لیل دونوں میں آیا یہ بھی کیا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، یا صرف لیل میں آیا۔ تو اگر صرف لیل میں آیا ہو تو یہ استدلال کس کا بنے گا، مالکیہ کیا، سمجھ آ رہی؟ ورنہ جمہور کے یہاں کہ وقوف عرفہ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے جب رات شروع ہو تو۔ جی چلیں۔ باب النزول بمنن، نزول بمنن، منا میں اترنا ہے، کہاں سے اترنا ہے؟ وہی وقوف عرفہ مزدلفہ سے واپسی جو ہے وہ منا آنا ہے۔ جی چلیں۔ قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا حميد الاعرج عن محمد بن ابراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنن ونزلهم۔ نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا منا میں اور صحابہ کو ان کے اترنے کی جگہ میں اتارا، منازلهم۔ جی۔ قال لينزل المهاجرون ها هنا واشار الى ميمنة القبلة والانصار ها هنا واشار الى ميسرة القبلة ثم ينزل الناس حولهم۔ آپ نے کہا مہاجرین قبلہ کی دائیں طرف، انصار بائیں طرف، پھر باقی لوگ ان کے ارد گرد اتر جائیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ نے دور دور ٹھہرایا لوگوں کو، تو خیمے لگے ہوتے ہیں مختلف۔ باقی یہاں پہ تو اس طریقے سے آگے ایک روایت آ رہی ہے جس سے یہ سمجھ میں آئے گا، کیونکہ وہاں پہ آ رہا ہے کہ آپ نے مسجد سے اگلی سائیڈ پہ انصار کو اتارا، پچھلی سائیڈ پہ مہاجرین کو، پچھلی سائیڈ پہ اتارا انصار کو۔ تو دونوں روایتیں جمع کر کے یہ ہو جائے گا کہ مسجد سے اگلی سائیڈ میں دائیں جانب اتارا مہاجرین کو، سمجھ آ رہی؟ اور مسجد سے پچھلی سائیڈ میں بائیں جانب اتارا انصار کو، یعنی ادھر تو صرف آ رہا ہے نا قبلہ کی دائیں جانب، قبلہ کی دائیں اور قبلہ کی بائیں جانب، اور ادھر آ رہا ہے مسجد کے اگلی جگہ اور پچھلی جگہ، سمجھ آ رہی؟ تو مسجد کی اگلی سائیڈ دائیں جانب مہاجرین اور پچھلی سائیڈ بائیں جانب انصار۔ جی۔ منا میں جو خطبے ہے، خطبے کس تاریخ کو دینے ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں جو تاریخ ہے وہ 7، 9، 11 کی ہے، 7، 9 3 خطبے ہیں۔ امام ظفر رحمہ اللہ کے ہاں 3 خطبے ہیں، لیکن ان کے ہاں 8، 9، 10، ٹھیک ہو گیا، یہ ان کے ہاں ہے۔ اور باقی جو شوافی وغیرہ ہیں حنابلہ، ان کے ہاں خطبے اس طریقے سے ہیں 7، 9، 10، 12، 7، 9، 10، 12، یعنی پہلے 2 میں طاق ہیں، پھر جا کے مفرد ہے دن کے فاصلے سے، 7، 9، 10، 12۔ اب جہاں پہ زیادہ خطبوں کا ذکر آتا ہے ان کے علاوہ، جس کے حنفیہ قائل ہیں، تو حنفیہ وہاں پہ کہتے ہیں یہ اصطلاحی خطبہ مراد نہیں، ویسے سوال کا جواب وغیرہ مراد ہے، چونکہ خطبے کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے بات چیت کرنا، سوال کا جواب دینا مثلا، تو یہ اس پر محمول ہے۔ اصطلاحی خطبہ کہ باقاعدہ آپ نے اہتمام سے خطبہ دیا ہو تو وہ مراد نہیں ہے۔ جی چلیں۔ قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابن مبارك عن ابراهيم بن نافع قال عن ابن ابي نجيح عن ابي عن رجلين من بني بكر قال راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اوسط ايام التشريق ونحن عند راحلته وهي خطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بها۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام، ہم نے دیکھا نبی علیہ السلام کو آپ اوسط ایام تشریق خطبہ دے رہے تھے اور آپ اپنی راحلہ کے اوپر تھے، اور یہ نبی علیہ السلام کا خطبہ تھا جو بنا میں تھا، تو یہ پھر 11 کو ہوگا۔ ایام تشریق
کب سے شروع ہوتے ہیں؟ جی ایام تشریق. تکبیرات تشریق تو 9 کو شروع ہوتے ہیں، 9 10 ہیں، 3 دن ہے ایام تشریق. تو 11 12 اور 13 یہ ایام تشریق ہیں. تو 11 12 13 تو اوسط ایام 12 بن جائے گا، سمجھ آ رہی. لیکن 12 کو جو خطبہ بنتا ہے وہ تو حناف کے مذہب میں نہیں بنتا، پھر سمجھ آ رہی. پھر اس کی یہ تعویل کی گئی ہے کہ خطبے سے مراد مطلق سوالات کے جوابات ہے، اس طرح خطبہ مراد نہیں ہے. جی چلیں. اچھا ٹھیک ہے چلو. نهبان وكانت ربة بيت في الجاهلية قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس أوسط أيام التشريق؟ قال له وذلك قال عم أبي فرد الرقاشي إنه كتب أوسط أيام التشريق. جی یہ جو سرا تھی وکانت ربۃ بیت فی الجاہلیت، یہ جاہلیت میں ایک گھر کی کیا تھی؟ مالکن تھی. کہتی ہیں خطبنا النبی، جے میں ڈال، نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا یوم الرؤوس، سمجھ آ رہی، یوم الرؤوس کو. تو یوم الرؤوس سے 12 مراد لیا گیا ہے 12ویں تاریخ کو، سمجھ آ رہی. اب اگر 12ویں تاریخ لی جائے تو یوم الرؤوس کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی تعویل تو جی بعض شاری نے یہ کی ہے کہ راس کی جمع ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ شاید اس سے سیری پائے مراد ہیں. تو دوسرے دن لوگ سیری پائے کھاتے ہوں گے، پہلے دن گوشت کھا لی، دوسرے دن سیری پائے، تو اس لیے یہ یوم الرؤوس ہے. واللہ عالم کہ کون سا یہ دن ہے، ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتا ہے. آپ نے کہا کیا یہ اوسط ہے کہ ایام تشریق نہیں؟ سمجھ آ رہی. آگے آ رہا ہے کہ آپ نے اوسط ایام تشریق جو ہے وہ آپ نے خطبہ دیا. جی چلیں. ابھی قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا ابراهيم قال حدثني ارماس بن زياد الباهلي قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته الغضباء يوم الاضحى. جی یوم نحر کے دن خطبہ دینا یہ اس کا مذہب ہے جو یہ کہتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہاں پہ آ رہا ہے میں نے نبی السلام کو دیکھا آپ لوگوں سے خطبہ دے رہے تھے اپنی ازبان اونٹنی پر یوم اضحیٰ کے دن مینا میں. تو اب خطبے سے مراد ظاہری بات ہے یہی ہوگا، کچھ مسئلوں کا جواب وغیرہ دینا. یہاں پہ ازبا کا ذکر ہے، آگے آ رہا ہے شہبا کا. تو یا تو ایک اونٹنی کے 2 نام ہیں، یا یہ کہا جائے کہ الگ الگ خطبے ہیں تو الگ الگ خطبے بنائے جائیں. تو پھر جو آئندہ خطبہ آ رہا ہے وہ یوم نحر کو نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ وہ بھی یوم نحر کو ہے، جیسے کہ مصنف نے باب باندھا ہے یخطب یوم النحر. تو دونوں یوم نحر کے اگر خطبے ہیں، یوم الاضحیٰ کے خطبے ہیں، تو پھر یا تو ایک دن میں 2 دفعہ خطبے دیے الگ الگ جانوروں پہ، یا ایک ہی اونٹنی کے 2 نام ہیں. جی چلے. بہرحال ابھی قال حدثنا يعني ابن الفضل الحراني قال حدثنا وليد قال حدثنا ابن جابر قال حدثنا سليم بن عمرو الخلاعي سمعت ابا امامه يقول سمعت خطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر. ٹھیک ہو گیا. باب اي وقت يخطب يوم النحر. به قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي قال حدثنا مروان عن هلال بن عامر المزني قال حدثني رافع بن عمرو المزني قال رأيت رسول الله يخطب الناس بمنى حتى حين ارتفع الزهار بغلة شهباء فعلي يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد. یہاں پہ ہے کہ نبی السلام کو میں نے دیکھا آپ مینا میں خطبہ دے رہے تھے جب چاشت کا وقت ہو چکا تھا، بغلہ شہبا پر، یعنی اونٹنی پر جو کہ شہبا تھی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تعبیر کر رہے تھے، اور لوگ کچھ کھڑے تھے کچھ بیٹھے تھے. جی تو ہمارے ہاں خطبہ یوم النحر نہیں ہے، تو ہمارے ہاں پھر اس کی تعویل آپ کو بتا دی ہے. پیچھے اوسط ایام تشریق کا جو مسئلہ تھا
یہ 12 ذی الحجہ کو بنایا گیا ہے، لیکن 12 کو تو حنفیہ کے یہاں پھر بھی خطبہ نہیں ہے، ادھر بھی یہی تعویل کی ہے، سمجھ آ رہی۔ بذل المجود میں یہ کہا گیا ہے کہ بین اوسط و ایام تشریق سے مراد 11ویں تاریخ ہے، کہ آپ نے 11ویں تاریخ کو خطبہ دیا، سمجھ آ رہی، لیکن وہ تو ایام تشریق کا وسط نہیں ہے، سمجھ آ رہی۔ تو پھر یہ تعویل کرنا مناسب ہے واللہ علم کہ ایام تشریق جو ہے وہ ویسے تو 9 11 12 13 ہے نا، سمجھ آ رہی، لیکن مجازن اس کا اطلاق 9 سے ہوتا ہے ایام تشریق کا، جیسے تکبیرات تشریق ہے تو تکبیرات تشریق تو 9 سے شروع ہیں، تو جو تکبیرات تشریق کے ایام ہے وہی ایام تشریق ہے، تو جب 9 سے شروع ہوگا تو 9 10 ایک سائڈ پہ ہو گئے، 11 12 کیا کہتے اس کو ایک سائڈ پہ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آ جائے گا 11، یعنی 11 کو آپ نے خطبہ دیا، اور پھر 12 13 یہ 2 ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے، تو یہ درمیان صحیح درمیان میں بنتا ہے، چونکہ 13 کو بھی تو رمی ہے نا، 13 کو بھی رمی ہے، اور ایام تشریق کا اختتام کب ہوتا ہے؟ تکبیرات تشریق کا 13 کی اثر کوئی ہوتا ہے نا، تو اس لحاظ سے جو 11واں ہے وہ صحیح وسط میں بنتا ہے، تو لہٰذا وہی مراد لیا جائے تو پھر یہ درست ہو جائے گا۔ اور یہ زیادہ قرینہ قیاس ہے، مجھے تو ٹائم نہیں ملا تھوڑا دیکھنے کا، کہ یوم الرؤوس کا بھی اطلاق 11ویں پہ کیا جائے، سمجھ آ رہی، اور یہ جو بعض نے تعویل کی یہ نہیں لگتی ذہن کو کہ لو جی یوم الرؤوس سے 12 دن مراد ہے، لہٰذا وہ سر وغیرہ کھاتے ہوں گے، یوم الرؤوس روز سر کی جمع ہے تو سری پائے کھاتے ہوں گے، وہ میرا عجم کی اصطلاح انہوں نے عرب پہ جا کے فٹ کر دی ہے، سمجھ آ رہی، اور وہ بھی سر عربیوں کو کھلا رہے ہیں، سمجھ آ رہی، سر کی وقت اجمیوں کے یہاں کوئی نہیں ہے تو عربیوں کے یہاں سر کی کیا وقت ہوگی، آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے یہ کوئی واضح سی بات نہیں ہے، راس یہ کہہ سکتے ہیں 11ویں پہ اس کا اطلاق کیا جائے، کیونکہ یہ اگلے عشرے کا ابتدا ہے، سمجھ آ رہی، تو اس پر بولا، 1 پہ بھی بولا جا سکے گا، 11 پہ بھی بولا جا سکے گا، تو اس مناسبت سے بھی یوم الرؤوس سے مراد 11واں زیادہ مناسب لگتا ہے۔ جی چلے، باب ما يذكر الامام في خطبته بمنن، جی چلیں۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن حميد الاعرج عن محمد بن ابراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنن ففتحت اسماء، ہمارے کان کھول دیے گئے، جی ما يقول ہم سن رہے تھے، ہم اپنی جگہوں میں تھے، اونچی بات، علمهم مناسبهم حتى بلغ الجمار جی ووضع اصبعيه السبابتين ثم قال بحسن الحزب ثم امر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد وامر الانصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد۔ آپ لوگوں کو مناسک کیا سکھا رہے تھے یہاں تک جمرات کو پہنچ گیا، آپ نے اپنی دونوں انگلیاں سبابتین جو تھی کانوں میں رکھ لیں، پھر آپ نے کہا بیسل حذف کنکری مارنے ہیں، بڑے بڑے پتھر نہیں مارنے، یہ وہ روایت ہے کہ مہاجرین کو مقدم مسجد میں آپ نے اتارا دائیں سائڈ پہ، اور ورائے مسجد میں انصار کو اتارا تو بائیں سائڈ ہو جائے گا۔ جی چلیں۔ باب یبید بمکہ لیالی بمنن، جی رات جو مبیتے کیا ایام لیالی منا ہے ان کے اندر احناف کے یہاں سنت ہے کہ منا میں گزاری جائے راتیں، جمہور کے یہاں واجب ہے کہ وہ راتیں بھی منا میں گزارنی۔ اب جب جمہور کے یہاں وہ راتیں منا میں واجب ہیں تو آپ نے تو کئیوں کو اجازت بھی دی ہے، تو مالکیہ کہتے ہیں کہ جن جن کو آپ نے اجازت دی ہے صرف انہی کا استثناء ہے، جیسے چرواہوں وغیرہ کو آپ نے اجازت دی یا پانی پلانے والوں کی اجازت دی، اور شافعی اور حنابلہ کہتے ہیں نہیں، کوئی بھی ایسا عذر جو مالی ہے بدنی ہے جس سے کوئی یعنی مجبوری ہے سخت تو وہ اس میں داخل ہے، تو لہٰذا کسی اور عذر کی وجہ سے بھی کوئی مالی پریشانی ہے، چوری کا ڈر ہے تو بندہ رات منا میں نہ گزارے، اور حنفیہ کے یہاں تو اشکال ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ ہمارے یہاں تو ویسے بھی سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ جی چلیں۔ قال حدثنا ابو بكر محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن جرير قال حدثني
حريز أو أبو حريز الشك من يحيى أنه سمع عبد الرحمن بن فروخ يسأل ابن عمر رضي الله عنهما قال إنا نتبايع بأموالنا لوگوں کے مالوں کو بیع شرا کرتے ہیں جی. مکہ میں آتا جی مال پر اپنے مال سے مراد اونٹ ہیں, اونٹوں پہ رات گزار. تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے تو مینا میں رات بھی گزاری اور دن بھی گزارا. بات سمجھ آ رہی؟ تو مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ہی بہتر یہ ہے کہ رات گزاری جائے. جی چلیں. حضرت عباس نے اجازت لی کہ مکہ میں رات گزاریں چونکہ وہ پانی پلاتے تھے اجل سقایتی ہی, تو آپ نے ان کو اجازت دے دی. تو مصنف کی تائید نابلہ کے ساتھ یہ شوافے کے ساتھ کہ رات مکہ میں گزارنا واجب ہے. حضرت ابن عمر نے کہا کہ نبی تو گزارتے تھے ادھر, باقی عذر ہو تو پھر اس کا استثناء ہے. جی چلیں. مینا میں نماز پڑھنا سمجھ آ رہی؟ تو اس کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے. توجہ کریں, مینا میں اور مزدلفہ میں عموماً آدمی مسافر ہوتا ہے اور مسافر کی جو نماز ہوتی ہے وہ 2 رکعت ہوتی ہے. جمع بین الصلاتین کا جو حکم ہے مزدلفہ میں ہو یا عرفات میں ہو یہ تو لاجل النسک ہے, اور جمہور کے ہاں تو ویسے بھی لاجل سفر بھی جائز ہے. ہمارے ہاں اور جمہور کے ہاں یہاں پر تو کم از کم یہ لاجل النسک ہے. سمجھ آ رہی؟ باقی قصر جو ہے مینا وغیرہ کے اندر عموماً مسافر لوگ قصر ہی کرتے ہیں, آپ نے بھی قصر کی ہے. تو یہ جو قصر ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ تو مینا میں قصر لاجل النسک ہے جمہور کے ہاں, چونکہ بندہ مسافر ہوتا ہے لہذا تب آدھی پڑے گا. لیکن اگر مسافر نہیں, چاہے مکی کیوں نہیں, مکی آدمی مینا میں ہے تو اگر وہ مسافر تو بنتا نہیں لہذا وہ پوری پڑے گا. امام نے اسلام پھیر دے 2 رکعت اٹھ کے پوری کرے. سمجھ آ رہی؟ مالکیہ کہتے ہیں کہ یہ جو قصر ہے مینا میں یہ جل اجل النسک ہے, لہذا اگر کوئی آدمی مکی مینا میں پڑھ رہا ہے تو وہ 2 رکعتیں ہی پڑھے گا. باقی مالکیہ کے مذہب کی تعبیر میں اختلاف ہے. کسی نے کہا وہ قصر کے قائل ہی نہیں, وہ قصر لاجل سفر کے قائل ہیں. سمجھ آ رہی؟ اور کسی نے کہا کہ وہ قصر لاجل النسک کے قائل ہیں. تو تعبیر دونوں ٹھیک ہے, کیونکہ اگر لاجل سفر وہ قائل ہیں تو وہ سفر عام ہے چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. لہٰذا یہاں تھوڑا سفر ہے تو صحیح نا, مکہ سے آدمی مینا ہے, لہٰذا اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں یہاں پر خاص طور پہ مطلق سفر ہے لہٰذا وہ قصر کرے گا. ان کے ہاں بھی ان کے ہاں قصر کرے گا, لیکن جمہور کے ہاں قصر نہیں کرے گا. اور اگر اس کو قصر لاجل النسک کہا جائے تو تب بھی ان کے ہاں قصر ہے. اور جمہور کے ہاں آپ کو بتایا کہ قصر لاجل النسک نہیں ہے, قصر لاجل سفر ہے, مسافر کرے گا, مقیم نہیں کرے گا. تو حاصل کیا نکلا بات کا؟ مالکیہ کے ہاں مکی آدمی مینا میں نماز پڑھے گا تو وہ قصر پڑھے گا, اور جمہور کے ہاں مسافر ہو تو پھر تو وہ ادھر قصر کرے گا, ورنہ وہ قصر نہیں کرے گا. جی چلیں. ابھی قال حدثنا ان ابا معاویہ وحفص بن عیاس حدثا حدیث ابی معاویہ تم عن العمش عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید قال سمع عثمان بن مینا میں 4 رکعتیں پڑھی, مشہور واقعہ ہے. جی قال عبد الله صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین وما ابی بکر رکعتین وما عمر. میں نے تو سب کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی ہیں. زاد عن حفص وما عثمان صلی من امارتی. حضرت عثمان کے شروع میں بھی میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں, ثم تم, پھر عثمان نے ان کو 4 شروع کر دیے. جی ابو معاویہ کی روایت میں یہ ہے. جی رستے الگ الگ ہو گئے. جی جی البتہ مجھے تو پسند ہے کہ مجھے 4 کے بدلے میں 2 مقبول رکھتے مل جائے نا, وہی بڑی ہے, میں 4 نہیں پڑھتا. اور قال فقيل له عبت على عثمان ثم صليت 4 قال الخلاف الشر. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک مطلب تو وہ ہو گیا کہ میں 2 ہی پڑھوں گا, 2 قبول ہو جائیں تو بڑی ہے, میں 4 نہیں پڑھتا. دوسرا یہ ہے مجھے پسند ہے کہ عثمان 4 کی بجائے 2 پڑھے, کیونکہ وہی قبول ہونی ہے جو سنت کے موافق ہے. جو سنت کے موافق نہیں وہ تو قبول ہی نہیں ہونی. بعض لوگوں نے حضرت ابو عبداللہ بن مسعود کو کہا کہ آپ عثمان پہ عیب کرتے ہیں, پھر پڑھنے کی باری آتی ہے تو 4 پڑھ لیتے ہیں پیچھے جا کے, خلاف سنت ہے تو پھر تو آپ کی نماز ہونی نہیں چاہیے. تو انہوں نے کہا الخلاف شر, خلاف کیا ہے؟ شر ہے, میں شر سے بچنا. تو یہی اصل مسئلہ ہوتا ہے.
اختلافی مسائل کے اندر اعتدال اسی کو کہا جاتا ہے کہ مسئلے کے اندر اختلاف بھی رکھا جائے اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی جائیں. سمجھ آ رہی؟ لیکن ہمارے یہاں نماز پہ پتہ نہیں کیوں غصہ آ جاتا ہے، نماز پڑھتے ہی نہیں. اچھا اس دن میں عجیب ادھر میں نے دیکھا، آپ بھی تو توجہ کریں، ادھر کئی لڑکے آئے تھے ادھر مفتاح القرآن کے، وہ نماز ادھر نہیں پڑھتے، مغربی اذان ہو رہی وہ جا رہے تھے. تو میں سوچ اگلے دن کی بات ہے، میں جب یہ داخلہ کرانے ہوئے تھے میں نے کہا نماز کے ٹائم میں نماز نہیں پڑھ رہے جا رہے ہیں. پھر میں نے سوچا کہ وہ تو کبھی میں نے نہیں دیکھے کہ مفتاح القرآن کے لڑکے ادھر نماز پڑھتے ہوں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ آپ تو ادھر پڑھتے رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہمارے عقیدے میں کوئی کمی ہے یا ویسے ان کی نماز کسی اور جگہ ہوتی ہی نہیں ہے؟ تو یہ خلاف شر ہے نا. خلاف شر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھئی یعنی آپ جو ہے نا وہ ہر چیز میں دور ہو جائیں. تو رائے کا اختلاف تھا لیکن ان کو مجتہد سمجھتے تھے تو اس لیے نماز ان کے پیچھے جا کے پڑھ لیتے تھے. جی چلو ٹھیک ہو گیا. قال حدثنا محمد بن علاء قال اخبرنا مبارك عن معمر عن الزهري ان عثمان انما صلى بين اربع لم يرم على اقامه القاضي. انہوں نے حج کے بعد یہاں پہ اقامت پر پکا عزم کر لیا تھا. اب عثمان جو مینا میں 4 پڑھتے تھے، مختلف تعویلیں کی گئی ہیں، کچھ یہاں پہ نقل کی گئی ہے کہ تاحل بمکہ تھا. پھر اس پہ اشکال بعض لوگوں نے کیا بھی، بعض اوقات تو ایسے بھی ہوتا تھا وہ حج کے لیے جاتے سامان ہی نہیں اتارتے، حج کر کے فوراً واپس آ جاتے. تو کیسے انہوں نے اہل بنا لیا تھا. پھر یہ ہے کہ اہل سے مراد اگر یہ ہے کہ آپ کی بیوی وہاں تھی تو بیوی تو نبی علیہ السلام کی بھی ساتھ ہوتی تھی تو آپ تو پھر بھی جا کے پڑھتے تھے. پھر اس کی تعویلیں ایک دو ادھر بھی ہیں کہ عراب آئے تھے تو وہ یہ نہ سمجھے. بعض نے کہا کہ اصل میں حضرت عثمان اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ سفر میں اتمام افضل ہے، لیکن آپ نے قصر کیا لوگوں کے آسانی کے لیے، یا یہ ہے کہ وہ دونوں کی اباحت کے قائل تھے، قصر کے وجوب کے قائل نہیں تھے. تو یہ تعویلیں ساری کی گئی ہے. بہرحال اسی سے ہمیں جو نصیحت ملتی ہے وہ یہی ہے کہ اختلاف رکھا جائے. سمجھ آ رہی؟ تو یہ مداہنت کے الزام بھی لگایا جائے لیکن نماز بھی پڑھی جائے. سمجھ آ رہی؟ ہر آدمی کی اپنی رائے ہے کہ وہ مداہن ہے، وہ مداہن ہے، وہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں. تو اس میں کم از کم گزارا کیا جائے. بالکل آپ 100% کسی کو فٹ کریں ایک جگہ پہ تو وہ تو کوئی بھی نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی؟ یعنی ہم اتنے دور ہو چکے ہیں کہ آپس میں بھی ایک دوسرے پہ اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہمارے اندر بو ہے فرق ضالہ کی. اور یہ حقیقی بات ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، کوئی دوسرے کو اچھا مطلب یہ سمجھتے ہیں جی یہ ایسے ہے وہ ایسے ہے، بے عقیدہ ٹھیک ہے بس صحیح ہے. باقی ہر بندے کی رائے اجتہادی مسائل میں کسی بھی مسئلے میں وہ ہو سکتی ہے. اجتہادی مسائل کا مطلب اس کی جو روشنی ہے کہ بھئی کس مسئلے کا کیا درجہ ہے تو یہ ہو سکتی ہے. پڑھ لی سب نے؟ آپ نے پڑھی ہے؟ تھے ادھر بھی؟ نہیں باجماعت نہیں پڑھی ہوگی تو پھر ہم ان سے بھی یار پیچھے چلے گئے. جی چلو جی. قال حدثنا عناد بن سري عن ابي الاحوص عن ابراهيم قال ان عثمان صلى الله عليه وسلم اتخذها وطن بنا لیتے اس کو. قال حدثنا محمد بن علاء قال اخبرنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري قال لما اتخذ عثمان الاموال بالطائف واراد طائف میں انہوں نے کیا بنا لیا؟ مال و دولت رکھ لیا. جی ائمہ بعد میں ایسے ہی کرنے لگے. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ايوب